شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورہ پارہ 23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے تھے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار لوگ، امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ ان کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کی تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، بھاگ جائیں گے یا ڈٹے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ان میں وہ لوگ جو ایمان والے تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹیں مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹے، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد کو اللہ نے حکومت عطا کی۔ انہوں نے حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرمانبردار کر دیا۔ ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی۔ پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ پوری جرہیں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کریں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کہ 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اب یہ ایک دمبی کو بھی لینا چاہتا ہے۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے دمبی مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے
कि मुसलमानों के बादशाह के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसको आलिम, ताकतवर, बहादुर और लड़ाई के तरीके मालूम होने चाहिए। जैसे हजरत तालूत को थे, वह गरीब थे मगर यह सब खूबियाँ उनमें मौजूद थी। अल्लाह ने उनको बादशाह बनाया। दुश्मन से लड़ाई जीतने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि तादाद ज़्यादा हो, मगर ज़रूरी यह है कि हमारा अल्लाह पर कामिल यकीन हो कि वह हमारी मदद करेगा। हम मौत से न डरें और अपने अमीर की इताअत करें। हमारे पास कितनी ही दौलत आ जाए, यहाँ तक कि चरिंदे परिंदे, पहाड़, लोहा सब हमारे ताबे हो जाएं, मगर हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। दिल की ख्वाहिश पर न चलना चाहिए। सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दीनी भाइयों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि वो भी हमारे नबियों से जुड़ी हुई तमाम किस्से और कहानियों के बारे में जानें और उनसे सीख लें। शुक्रिया।